بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آپ کی اس مسجد میں، مسجد بحر الحکمہ اہل حدیث ماندرہ میں علماء کے حقوق کے عنوان سے پچھلے کچھ دنوں سے جو درس الحمدللہ چل رہا ہے، اس درس کا آج کا جو یہ حلقہ ہے، آج کی جو یہ مجلس ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم اس کے اگلے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس موضوع کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وقت اور حالات کے فتنوں سے نبردآزمہ ہونے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں علم سے، اہل علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اللہ عز و جل ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ علماء کے حقوق نامی کتاب کا درس یہاں چل رہا ہے، اور اس کتاب سے کئی ایک باتیں، کئی ایک موضوعات کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے وہ تیسرا عنوان ہے، تیسرا مبحث ہے، جس کا عنوان مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قائم کیا ہے: التفریق بین العلماء وبین من قد یشتبہ بہم، یعنی علماء اور غیر علماء کے درمیان فرق کیا ہے۔ علماء اور ایسے کچھ لوگ جو علماء سے کے مشابہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، یا علماء اور کچھ ایسے لوگوں کے درمیان فرق جو علماء سے گڑمڑ ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں آپ کیسے فرق کریں گے، کیسے جانیں گے کہ یہ علماء ہیں اور یہ علماء نہیں ہیں؟ تو علماء ایک طبقہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ علماء کون ہوتے ہیں، علماء کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، سلف صالحین کی بہت ساری تصریحات میں، بہت سارے حوالوں میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ علماء کون ہیں۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ آئی ہے کہ علماء کرام کی پہچان ہم کیسے کریں گے۔ تیسری بات اب یہ آپ کے سامنے آئی ہے کہ علماء اور علماء سے گڑمڑ ہونے والے، مشتبہ ہونے والے لوگوں کے درمیان تفریق، دونوں کو الگ الگ کیسے کریں گے کہ ہاں یہ علماء ہیں اور یہ علماء نہیں ہیں۔ تو ایک طبقہ تو علماء کا طے ہے جو ہم نے جان لیا ہے کہ علماء کون ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، لیکن ان میں علماء میں مکس ہونے والے، علماء میں مل جانے والے، علماء میں خلط ملط ہونے والے، ان سے ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں جو حقیقت میں علماء نہیں ہیں، ان کے کئی ایک طبقے ہیں، کئی طرح کے لوگ ہیں جنہیں علماء سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ علماء نہیں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی علماء اور فلاں کے درمیان فرق، علماء اور فلاں کے درمیان، اور علماء اور فلاں کے درمیان فرق۔ یہ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور آج ہم لوگ ان میں سے صرف پہلی بات پڑھیں گے، ایک نقطہ پڑھیں گے کہ علماء اور فلاں کے درمیان فرق، اور وہ کیا ہے؟ علماء اور وہ لوگ جن کو قراء یعنی پڑھنے والے کہا جاتا ہے۔ ایک طبقہ ہے علم والوں کا، اور دوسرا طبقہ ان کے مقابل ہے پڑھنے والوں کا۔ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، بہت کچھ اسٹڈی کر لیتے ہیں، بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر لیتے ہیں، بہت ساری کتابوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، اکٹھا کر لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اسے، لیکن ان پڑھنے والوں اور علماء کے درمیان بہت فرق ہے۔ پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، اور اس کا علم والا ہو جانا، اس کی گہرائی کو سمجھ لینا، اس کی باریکیوں کو جان لینا، اس کے اصولوں کو سمجھ لینا ایک الگ چیز ہے۔ تو علماء اور غیر علماء کے درمیان فرق کیا ہے، اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے آج پہلی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات تو علماء اور مثقفین کے درمیان فرق۔ ثقافت یافتہ، بہت ساری ان کے پاس نالج،
بہت ساری چیزوں کی ان کے پاس اسٹڈی ہے، وہ یہ جانتے ہیں دنیا کی معلومات ہے نا، ورلڈ کی معلومات اور سیاست کی معلومات اور فلاں معلومات، یہاں سے پڑھا تھا، یہاں سنا تھا، یہاں میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا، یہاں ایک انٹرویو میں سنا تھا، ایسی بہت ساری ان کے دماغ میں معلومات ہوتی ہے۔ تو ایک ہے علماء اور ایک ہے ایسے لوگ، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جنہیں کہتے ہیں علماء اور مفکرین، علماء اور مفکرین کے درمیان فرق، یعنی جن کے پاس علم تو نہیں ہے جن کے پاس، لیکن وہ بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ غور کرتے ہیں، بہت کچھ تھیوریاں پیش کرتے ہیں، بہت کچھ اپنی لاجک سے، دانشوری سے نکال کر کے امت کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک بات تو یہ طے ہے اپنی جگہ پر کہ اہل علم الگ چیز کا نام ہے۔ علماء کرام حقیقت میں قرآن میں، سنت میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے یہاں، ان کے بعد تابعین، اور تیسرا طبقہ تبع تابعین کا جنہیں خیر القرون کہا جاتا ہے، ان کے یہاں، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر اور دیگر علوم اسلامیہ کے جو ماہرین ہیں یا اس کے صحیح معنوں میں علماء ہیں، ان کے درمیان یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ علماء ایک الگ ہی چیز کا نام ہے، علماء ایک الگ ہی طبقے کا نام ہے جو اپنا مقام، اپنی حیثیت، اپنی شان، اپنی پہچان، اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ علماء کس کو کہتے ہیں۔ تو آج آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اس تیسرے مبحث کے اندر کہ علماء اور غیر علماء کے درمیان فرق جس کو مصنف نے کہا ہے یہ کیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات ہم یہ پڑھیں گے کہ علماء اور قراء، علماء علم والوں کو کہتے ہیں، قراء پڑھنے والوں کو کہتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ کہتے ہیں مصنف یعنی کتاب کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایک کنسیپٹ، صحیح تصور آ جانا چاہیے کہ علماء کون ہیں حقیقت میں، اور یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ علماء کے علاوہ پڑھنے والے کون لوگ ہیں، مفکرین کون لوگ ہیں، ثقافت یافتہ، نالج رکھنے والے، بہت ساری اسٹڈی کرنے والوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو یہ اگر ہم نہیں جانیں گے کہ علماء اور فلاں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے تو ہم ان کو بھی عالم سمجھ کے بیٹھ جائیں گے، ہم دوسرے طبقے کو بھی عالم سمجھ لیں گے، ہم تیسرے طبقے کو بھی عالم سمجھ لیں گے، ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو عالم سمجھ بیٹھیں گے جو علماء نہیں ہیں، اور جب ہم غیر علماء کو علماء سمجھ بیٹھیں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر ہم وہی سب کچھ ان سے سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان سے کنسلٹ کریں گے، ان سے جڑیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کو وہی مقام دے دیں گے جو علماء کا مقام ہے، جبکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو کسی بھی میدان میں کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اور غیر ڈاکٹرز کے درمیان خلط ملط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر جو ہیں وہی ڈاکٹر ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس اس کی نالج ہے، میڈیکل سائنس کا ان کے پاس لمبا تجربہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو اس فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں وہ الگ ہی ہیں۔ تو ایسے ہی کسی بھی میدان کے ماہرین کو دوسروں سے مکس جو ہو جاتے ہیں ان میں تمیز کرنا، فرق کرنا، الگ تھلگ کرنا ضروری ہے۔ ایک غیر ڈاکٹر کو اگر آپ نے ڈاکٹر سمجھ لیا، آپ نے اس کو وہی مقام دیا، آپ اس کے پاس پہنچ گئے، اس سے آپ نے کنسلٹ کیا، آپ نے اس کو بیماری بتائی، اس نے آپ کا علاج کرنا شروع کر دیا جبکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو مشکل کھڑی ہوگی کہ نہیں کھڑی ہوگی؟ تو ایسے ہی یہ تو سمجھنے کے لیے مثال ہے، جبکہ یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے ہی ہے، ورنہ اہل علم کا معاملہ اور ان کے مقابلے میں غیر علم والوں کا معاملہ اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی خطرناکی کہیں زیادہ ہے اس سے۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، آپ نے اس کو ڈاکٹر سمجھا، آپ نے اسے کنسلٹ کر کے علاج کرا لیا، آپ کو اس نے دوا دے دی، آپ بیمار ہو گئے، ہے نا، آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہو گئی، یہ نقصان ہے کہ آپ کے جسم میں تکلیف ہو گئی، آپ بیمار ہو گئے، آپ کو ریئیکشن ہو گیا، آپ کو یہ فلاں نقصان ہو گیا، آپ کو فلاں نقصان ہو گیا، یہ نقصان ضرور ہے، لیکن اس نقصان کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، اس نقصان کا تعلق آپ کے جسم سے ہے۔ لیکن اگر ایک عالم کو غیر عالم سے مکس کر دیا جائے یا غیر عالم کو عالم سمجھ لیا جائے اور اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوال کر لیا جائے، اسے اپنے عقیدے کے بارے میں سوال کر لیا جائے، ہے نا، اس سے اپنے دین کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس سے حلال و حرام کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس سے کفر ایمان کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس سے اور زندگی کے مسائل کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اور آپ کو وہ عالم نہ ہونے کی وجہ سے غلط عقیدہ بتا دے، غلط ایمان کی بات بتلا دے،
آپ کو حلال و حرام کے بارے میں مس گائیڈ کر دے، حلال کو حرام بتا دے، حرام کو حلال بتا دے، اور آپ اس پر عمل کرنے لگیں، تو آپ بتائیے اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ اگر آپ کی اسی حالت میں موت ہو جائے تو ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے، آپ برے عقیدے پر مر جائیں، آپ شرک پر مر جائیں، آپ کفر پر مر جائیں، آپ کی بدعت پر آپ کی زندگی چلی جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حرام کو حلال سمجھ کر کے عمل کرتے رہے، ایسے حلال کو حرام سمجھ کر کے عمل کرتے رہے، تو اس کا نقصان زیادہ خطرناک ہے۔ جسم کا نقصان کم ہے اس کے مقابلے میں جو انسان کے دین، ایمان، عقیدے، سنت، حلال حرام کا جو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان زیادہ خطرناک ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی ایسی بات بتلا دی جائے دین کی، ایمان کی، جس کی بنیاد پر اس کا عقیدہ ہی برباد ہو جائے، اس کا عقیدہ برباد ہو جائے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں۔ شرک ہے، کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ایک دم خالص ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی چھوٹا سا بھی کام اگر کسی غیر اللہ کے لیے کیا جائے، سجدہ کسی اور کا کیا جائے، رکوع کسی اور کا کیا جائے، قربانی کسی اور کے لیے کی جائے، دعا کسی اور کے سامنے کرنے کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے مثال کے طور پر، تو آپ بتائیے کہ سراسری شرکیہ کام ہے کہ نہیں شرکیہ کام ہے؟ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی، کسی نبی، کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے کو اس لیے پکارے، اس لیے اس سے دعا کرے، اس لیے اس کی دعائی دے، اس لیے اس سے فریاد کرے کہ وہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، اس کا سجدہ کرے کہ اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ ہے، اس کے لیے رکوع کرے اس لیے کہ بہت بڑا نیک بندہ ہے، اس کی قبر کا طواف کرے اس لیے کہ اللہ کا بہت نیک بندہ ہے۔ اگر اس کا میں سجدہ کروں گا، رکوع کروں گا، اس کی قبر کا طواف کروں گا، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، تو یہ اللہ کا نیک بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں میری سفارش کر دے گا اور میری بخشش ہو جائے گی۔ اور آپ کو یہ ایسا شخص جو علم والا نہیں ہے، عالم بنا لیا آپ نے اس کو، اور وہ اپنے آپ کو عالم بنا کر کے پیش کرتا ہے جبکہ وہ عالم نہیں ہے۔ آپ کو اس نے مس گائیڈ کر دیا ہے نا، اور آپ کو اس نے کیا کہا؟ غیر اللہ، کسی نبی ولی کا سجدہ کرنا کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا، ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک آدمی کو شرک کا راستہ بتا دے گا اور اس کو وہ لے لے گا، عمل کرنا شروع کر دے گا، جبکہ یہ عقیدہ کیا ہے؟ جبکہ یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ عبادت کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، کسی کی بھی عبادت اللہ کے سوا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال مطلب سنت اور منہج کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آج ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو حقیقت میں صحیح معنوں میں علم والوں کا نہیں ہے یا صحیح علم والوں کا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف ان کی جان پر حملہ، ان کے مال پر حملہ کرنے کو جہاد کہتا ہے۔ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سے گناہ کا کام ہو سکتا ہے وہ شراب پی لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے فلمیں دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ ظلم کرتے ہوں، گناہ کے کام کرتے ہیں وہ، لیکن ہے وہ مسلمان، کافر نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسے مولویوں کا ہے، اپنے آپ کو مولوی سمجھنے والوں کا، یا اپنے آپ کو بہت زیادہ ہے نا مفکر سمجھنے والوں کا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ایسے لوگ کافر ہیں اور ان کافروں کے خلاف لڑائی کرنا، ان کی جان لینا، ان کا مال چھین لینا، ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانا، یہ سراسر جہاد ہے۔ کیا نام دیتا ہے اس کو؟ جہاد کا نام دیتا ہے۔ اب ہمارا نوجوان، اس کو علم نہیں ہے کہ یہ جس کی بات میں سن رہا ہوں، جس کا فتویٰ میں سن رہا ہوں، جس کا لیکچر میں سن رہا ہوں، جس کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح معنوں میں علم والا نہیں ہے۔ اور علماء کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ اس میں ہم دوبارہ اس وقت داخل نہیں ہو سکتی کہ علماء کون ہیں۔ علماء کون ہیں یہ ہم نے پہلے نمبر پر پڑھا ہے، پھر دوسری بات یہ پڑھا ہے کہ علماء کی پہچان کیا ہے۔ تو علماء وہی ہیں جن کو ہم نے پڑھا ہے کہ علماء وہ ہوتے ہیں۔ اب یہ علماء نہیں ہیں لیکن آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایک دنگے کو، فساد کو، آتنک کو، ٹیررزم کو کیا نام دیتے ہیں؟ وہ جہاد کہتے ہیں۔ جہاد کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اگر ہم نے علم والا سمجھ لیا جبکہ وہ علماء نہیں ہے، ان کو نالج بہت ہو سکتی ہے، ان بہت زیادہ جینیس ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ میڈیا پر فیمس ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں اس کے چاہنے والے بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں
قرآن کے، سنت کے، صحابہ کرام کے منہج کے علماء وہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے ان کو اپنا عالم بنا لیا، مفتی بنا لیا، پوچھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لگتے ہیں بہت بڑے عالم، بولتے بہت ہیں، تقریریں بہت کرتے ہیں، فتوے بہت دیتے ہیں، ہے نا، ان کو لوگ چاہنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، میڈیا پر ان کا کریز بھی بہت زیادہ ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اس کو عالم سمجھ لیں گے، اور معاملہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیں کہہ دے گا یہ کام جہاد کا ہے، جبکہ یہ کام کس کا ہے؟ فساد کا ہے، آتنک کا ہے، درندگی کا ہے، اجرام کا ہے، ٹیررزم کا ہے۔ اس لیے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم نے عالم سمجھا، فتویٰ پوچھنا شروع کر دیا، جبکہ وہ عالم ہے ہی نہیں، غلط غلط مسئلے بتا رہا ہے، عقیدے کے غلط مسائل، ہے نا، عقیدے کے غلط مسائل، سنت کے غلط مسائل، عبادات کے غلط مسائل، حلال و حرام کے غلط مسائل، تہذیب، اسلامی تہذیب اور کلچر کے غلط مسائل، حلال و حرام کے غلط مسائل بتا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم غیر علماء کو علماء سمجھ لیں، پوری جڑ ہی خراب ہو جائے گی نا۔ ہم نے جس کو اپنا علاج کرنے والا سمجھا وہ علاج کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر تو مشکل پیدا کرے گا نا، علاج نہیں کرے گا بلکہ بیماریاں دے کے جائے گا، بیماریاں دے کر کے جائے گا۔ تو یہ بہرحال سرسری طور پر سمجھانے کے لیے بات آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ یہاں سرسری طور پر ہی ہم گفتگو کریں گے آج کے اس موضوع کا خلاصہ۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں ایک چیز یہ ہے، تو پہلی بات کیا پیش کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں التفریق بین العلماء والقراء، علماء، علم والوں اور پڑھنے والوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ علم والوں کے درمیان اور پڑھنے والوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیے، آدمی اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھتا ہے، جس کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں، جس کے پاس پوری لائبریری ہے، جو ہر دم پڑھتا رہتا ہے، ہر دم پڑھتا رہتا ہے، اس کو اتنی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہے نا، اتنی ساری کتابوں کا اس کی اتنے اسٹڈی کر رکھی ہے، اس کے پاس اتنی زیادہ نالج ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہی عالم بھی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کسی کا بہت زیادہ پڑھ لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ علم والا بھی ہو، ایسا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ یہی ضروری ہے کہ وہ علم والا نہیں ہے، وہ صرف پڑھنے والا ہے۔ تو پڑھنے والوں اور علم والوں کے درمیان فرق جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں آج کل اس دور کی خصوصیات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس دور میں پڑھائی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، پڑھائی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، اتنی ساری اسٹڈیز ہیں، اتنے سارے انسٹیٹیوٹس ہیں، اتنے سارے ادارے ہیں، اتنے سارے اسکولز ہیں، اتنے سارے معاہد ہیں، اتنے سارے مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا کے ذریعے سے تو پوری دنیا جو ہے آنکھوں کے سامنے ہے، جو جیسے بھی چاہے، جہاں سے بھی چاہے، جو چاہے نکالے اور پڑھے۔ تو آج کل تو پڑھنے کا معاملہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے، جس کو دیکھو وہ پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر کے اپنے کام کو شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عام بات ہو چکی ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ تقریباً سبھی لوگ پڑھنا جانتے ہیں، پڑھنے کی ان کے پاس معلومات ہے، یعنی پڑھ سکتے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے صرف اسی کو لوگ الگ سمجھتے ہیں جس کو پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے نا جو پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، بالکل ہی پڑھنا نہیں جانتا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مثال کے طور پر کہتے ہیں ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کو اردو پڑھنا نہیں آتا، ہم کو ہندی پڑھنا نہیں آتا، ہم کو انگریزی پڑھنا نہیں آتا، ہم کو عربی پڑھنا نہیں آتا۔ تو جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں نا، لوگ انہی کو کہتے ہیں کہ یہی کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ باقی جن کو پڑھنا آتا ہے، پڑھ سکتے ہیں کتابیں دیکھ کر کے، ان کو لوگ بہت اونچا سمجھتے ہیں، کیونکہ پڑھنا بہت کامن ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے، جس کو دیکھو وہ پڑھنا جانتا ہے۔ تو پڑھنا جاننا ایک الگ چیز ہے اور علم والا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ آئیے دیکھیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو بہت سارے اسباب ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ پڑھنا آ گیا یا لوگ پڑھنے والے بہت زیادہ ہو گئے، اس کے پیچھے کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج جو ہے بے انتہا کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، پریس والے کتابیں چھاپ رہے ہیں، ادھر سے کوئی لکھ رہا ہے چھاپ رہا ہے، ادھر سے کوئی لکھ رہا ہے چھاپ رہا ہے، اور چھپ کر کے وہ دنیا کے اندر پھیل رہی ہیں۔ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے نا، کوئی بھی پڑھتا ہے، کتاب لیا پڑھا، تو کتاب لے کے پڑھنے والا تو ہے، لیکن علم والا بھی ہے ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ ہر طرح کے معاملات میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور لوگ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کا معاملہ بھی ہے، دین کے معاملے میں کافی کتابیں چھپ رہی ہیں، ہے نا، شریعت کے معاملے میں بہت ساری کتابیں چھپ رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور چھپ رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں یہ چیز ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے
وہیں یہ ایک طرح سے حق سے انحراف کا سبب بھی ہے، ہو سکتا ہے حق سے انحراف کا سبب۔ آج دیکھ لیجئے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پڑھائی تو بہت ہو رہی، لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن انحراف کا سبب بھی بن رہا ہے۔ انحراف مطلب بھٹک جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا، اصل راستے سے ادھر ادھر چلا جانا، انحراف، اس کا بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت میں یہ چیز ہے، آج کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں کتابوں کو، اور اس کے بعد وہ مفتی بن جاتے ہیں، وہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو مسائل بتانے لگتے ہیں، نہ ان کا کوئی استاذ ہے، نہ ان کا کوئی مدرسہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سورس ہے جن کی شاگردی میں رہ کر، جن کے اسٹوڈنٹ میں بن کر کے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہو۔ بس نارملی آدمی نے پڑھ لیا، اور پڑھنے کے بعد وہ لیکچرر ہو گئے، پڑھ لیا اپنی مرضی سے، اور اس کے بعد وہ مفتی بن گئے، بتانے لگے، لوگوں کو گائیڈ کرنے لگے، حلال حرام بتانے لگے۔ تو کہتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف یہ نعمت ہے، وہیں ایک طرف یہ حق سے بہک جانے کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی صرف پڑھے بس، اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ بھئی کتابوں کو پڑھنے کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، ہے کہ نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوئی چیز پڑھیں گے تو پڑھ کر کے اس سے کوئی نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ یہ پڑھنے کے بعد اسے حلال نکلتا ہے، اسے حرام نکلتا ہے نا، یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کا بھی کوئی ضابطہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی اس کے کوئی پرنسپلز ہیں کہ نہیں ہے، اس کے کوئی نظام اور سسٹم کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگ اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، اپنی مرضی سے حلال بنا لیتے ہیں کہ حلال ہے میں نے پڑھا ہے، ایسا کرنا حرام ہے میں نے پڑھا ہے، ایسا کرنا جائز ہے میں نے پڑھا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد کسی بھی چیز سے حلال حرام کا نتیجہ کیسے نکالا جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اپنے علماء سے کی شاگردی اختیار کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر کے ان سے سیکھنا پڑے گا، ان سے علم حاصل کرنا پڑے گا، تب بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ ہر ایک جو جیسے پڑھے اور جو چاہے اس کا نتیجہ نکال لے، رزلٹ نکال لے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے پھیلانا شروع کر دے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو پھر تو یہی حال ہوگا، انحراف عن الحق، حق سے مائل ہو جانا، ادھر ادھر مائل ہو جانا۔ تو یہ چیز ہے اصل میں۔ تو ضروری ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اصول کیا ہیں، پڑھنے کے نتیجہ کیسے نکلے گا، استنباط کا کیا طریقہ ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور شیخ نے لکھا کہ اگر کہیں کوئی تعارض ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو اس ٹکراؤ کو ختم کرنے، تعارض کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے۔ ایسے ہی دلائل کے معانی کیا ہیں، دلائل سے کون سی چیز کب کیسے ثابت ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ ایسے ہی کسی چیز میں، کسی مسئلے میں راجح مرجوح کرنے کا مسئلہ ہو کہ بھئی اس کو یہ چیز زیادہ اونچی ہے، یہ چیز اس کے مقابلے میں نیچی ہے، یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ دور ہے، ان تمام چیزوں کے اصول، ضابطے، اس کا سسٹم، اس کا نظام ان کو نہیں معلوم ہوتا، لیکن پڑھتے بہت ہیں، وہ بہت پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے صرف پڑھنا یہ کافی نہیں ہے۔ پڑھنے والے الگ ہیں اور علم والے الگ ہیں۔ علماء کیا ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ایسے بھی آ چکا ہے، لیکن صرف پڑھنا، بہت زیادہ پڑھنا، بہت زیادہ پڑھ لینا، بہت زیادہ پڑھنے والا ہو جانا، یہ کتاب خریدنا، یہ لینا، وہ لینا، اور اپنی مرضی سے پڑھنا، خطرناک ہے۔ یہ چیز کیا ہے، خطرناک ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پر پڑھنے والے تو ہیں، لیکن وہ علم والوں میں شامل نہیں ہو سکتے، علماء نہیں کہلا سکتے ہیں وہ۔ اس سلسلے میں یہاں پر ایک اثر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بہت ہی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اگر آپ سمجھیں کہ یہ دور صحابہ کی بات ہے، دور صحابہ کی بات ہے۔ اور واقعہ کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، راوی ابن عباس ہیں، ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، تو عمر بن خطاب اس سے پوچھنے لگے لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تو اس آدمی نے کیا کہا، یعنی عمر بن خطاب امیر المومنین تھے، انہوں نے پوچھا اس آدمی سے کہ بھئی لوگوں کا کیا حال ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کیا بتایا، لوگوں کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ کافی لوگ پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے۔ لوگوں کے بارے میں کیا خبر دی اس آدمی نے، کہا بہت سارے لوگوں نے، اتنے لوگوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے کہا، بات کس سے چل رہی تھی، عمر بن خطاب سے اور اس آدمی سے جو عمر بن خطاب کے پاس آیا تھا۔
ان دونوں کے بیچ میں بات چل رہی تھی. مجلس میں عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو عبداللہ بن عباس نے کہتے ہیں میں نے کہا واللہ ما احب ان یسارعوا یومہم ھذا فی القرآن ھذہ المسارعہ. کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پسند ہے کہ لوگ قرآن کریم کو پڑھنے میں اتنی تیزی دکھائیں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ قرآن کریم کو پڑھنے میں اتنی زیادہ جلد بازی، اتنی زیادہ تیزی دکھائیں. یعنی کیا مطلب؟ بس پڑھتے جائیں، بس اس کو سمجھنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کے حلال و حرام کو سمجھنا، ناسخ منسوخ کو، عام خاص کو، مطلق مقید کو، راجح مرجوح کو سمجھنا. یہ سب کچھ نہیں، بس صرف کیا کریں؟ پڑھیں. اس آدمی نے کیا خبر دی؟ کافی لوگ قرآن کریم پڑھ چکے ہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم مجھے نہیں پسند ہے کہ لوگ اتنی کثرت سے، اتنی تیزی سے صرف پڑھنے پر لگ جائیں. یہ دیکھیے قرآن کریم پڑھنے کی بات چل رہی ہے. قرآن کریم کو بغیر، عرب کے لوگ تھے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر اس کی تفسیر، تشریح، اس کے حلال حرام، استنباط کے بغیر جسٹ پڑھنا اور اس کا نارمل جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے عربی میں اسی پر اکتفا کر لینا. کہتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ لوگ پڑھتے جائیں. بس یہ بات کہی. کہتے ہیں قال فزبرنی عمر بن خطاب نے مجھے ڈانٹا. عمر بن خطاب میرے اس مداخلے پر، یعنی میری طرف سے اس بیچ میں اس بات کے کہنے پر کہ مجھے پسند نہیں ہے ایسا کرنا، اس بات پر مجھے وہ ناراض ہو کر کے ڈانٹنے لگے. اور انہوں نے کہا بس چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، بس کرو. کہتے ہیں مجھے وہ بات لگ گئی اور میں وہاں سے اٹھا اپنی مجلس سے اور میں اپنے گھر چلا گیا. بڑا مجھے افسوس ہوا، مجھے بہت تکلیف ہوئی، یعنی مجھے حد درجہ غم ہوا کہ عمر بن خطاب نے اس طرح سے مجھے ڈانٹ دیا. چھوٹے تھے نا، عبداللہ بن عباس صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی عمر کے حساب سے چھوٹے تھے، بچے تھے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ رنج ہوا، غمگین ہوا اور میں اپنے گھر چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ کس طرح سے میں نے کوئی بات کہہ دی جو ان کی گستاخی کی چیز ہو گئی، ناراضگی کی چیز ہو گئی. میں تو بہت مقبول تھا، مجھے تو بہت چاہتے تھے عمر بن خطاب، اور یہ بات میں نے کہہ دی اور یہ کہہ کر کے تو میں ایسا لگتا ہے کہ اب میں ان کی نظر سے گر گیا، یعنی اب میری وہ حیثیت ان کے پاس نہیں رہے گی. کیسے میں ایسے سوچنے لگا. جا کر کے میں اپنے بستر پر لیٹ گیا اور حالت ایسی تھی میری کہ میرے گھر کی عورتیں میرے پاس آئیں اور مجھے مطلب دیکھ ریکھ کرنے لگی جیسے بیمار ہو جائے کوئی، اور سب آئیں اکٹھا ہو کر کے دیکھنے لگیں کیا ہو گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتیں میرے پاس اکٹھا ہو گئی. مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی. کہتے ہیں میں ایسے ہی رنج غم کے ساتھ پڑا ہوا تھا. اتنے میں مجھے کسی نے بتایا کہ عمر بن خطاب امیر المومنین آئے ہیں گھر پہ، عبداللہ بن عباس کے گھر پر. مجھے کسی نے بتایا کہ امیر المومنین آئے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، چلو جلدی، عجب چلو. کہتے فخرجت، میں باہر نکلا تو دیکھا کہ عمر بن خطاب دروازے پر کھڑے ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ثم خلا بی، اور مجھے ہاتھ پکڑ کر کے ایک طرف کنارے اکیلے میں لے گئے، تنہائی میں میرے ساتھ اکیلے میں ہو گئے. فقال، اور مجھ سے کہنے لگے ما الذی کرہت مما قال الرجل آنفا. اچھا یہ بتاؤ ابھی وہ جس آدمی نے جو جواب دیا تھا اس میں تمہیں کون سی چیز ایسی ہے جو اچھی نہیں لگی؟ کیا کہا تھا عبداللہ بن عباس نے؟ ما احب، مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ اتنی تیزی دکھائیں قرآن کریم کے پڑھنے میں، یعنی صرف پڑھتے جائیں، سمجھے نہیں. مجھے پسند نہیں. تم نے جو بات کہی تھی مجھے پسند نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی کی کون سی چیز تمہیں اچھی نہیں لگی، ناپسند لگی، کون سی چیز ہے؟ قلت، میں نے کہا اے امیر المومنین ان کنت اسأت فإنی استغفر اللہ، اگر میں نے کوئی بات بری کر دی ہے تو میں اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کر لیتا ہوں، اور کوئی بات نہیں ہے، جو آپ کی رائے ہو، جو آپ کا اسٹینڈ ہو وہی مان لیتا ہوں. آپ کا کیا اسٹینڈ ہے میں اسی کو مان لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، مجھے پسند ہے وہی جو آپ کو پسند ہے. امیر المومنین ہے، یہ اطاعت کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے. قال لا تخبرنی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، تمہیں بتانا ہی پڑے گا. عبداللہ بن عباس سے کیا کہا عمر بن خطاب نے؟
تمہیں ضرور بتانا پڑے گا کہ تمہیں کون سی چیز اس آدمی کی بری لگی، بھلا بتاؤ مجھے کہ کیا چیز تھی جو اس کی بری لگی، تمہیں نہیں اچھی تھی۔ قلت، میں نے کہا، متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق ومتى ما يحتق يختصم ومتى ما يختصم يختلف ومتى ما يختلف يقتتل۔ دیکھو یہ بڑے بڑے علماء تھے نا، یہ امت کے سب سے بڑے علماء ہیں جن کی بات چل رہی ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس، اور بات چل رہی ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کی، اور سب سے بڑے عالم ہیں نا، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور پر علم تفسیر۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ انہیں دین کا علم عطا فرما گہرا، اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو عبداللہ بن مسعود ترجمان القرآن حبر الامہ، امت کے عالم، بڑے عالم، اور قرآن کریم کے مفسر۔ ابن عباس نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کہا عمر بن خطاب کے سوال کے جواب میں تمہیں بتانا ہی پڑے گا، تو میں نے بتایا، میں نے کہا متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، جب اتنی جلدی جلدی یہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے تو اپنے آپ کو ہر طبقہ حق سمجھے گا۔ میں تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوں، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا اور کہوں گا میں نے یہ سمجھا ہے اور یہی حق ہے۔ آپ جو پڑھیں گے آپ کہیں گے کہ یہ حق ہے، تیسرا پڑھے گا وہ کہے گا یہ حق ہے۔ کہتے ہیں جتنی جلدی یہ لوگ دکھائیں گے، جتنا یہ لوگ جلدی دکھائیں گے اتنا ہی ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا۔ کہتے ہیں اور جب یہ لوگ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے تو آپس میں جھگڑیں گے، وہ کہے گا میں حق پر ہوں تو غلط ہے، وہ کہے گا میں حق پر ہوں تو غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جب حق پر سمجھیں گے ایک دوسرے کو تو دوسرے سے جھگڑا کریں گے کہ تم غلطی پر ہو، کیونکہ کوئی استاد نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھا نہیں، اس کے معانی کو، جسٹ اس کا سرسری بس قرآن کریم کے عربی زبان میں جو کچھ بھی معنی سمجھ میں آیا اسی کو سمجھ لیا۔ وَمَتَى مَا يَخْتَصِمُ يَخْتَلِفُ، اور جب آپس میں جھگڑا کریں گے تو ایک دوسرے کی مخالف بن جائیں گے۔ جب آپس میں جھگڑیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، وہ اس کے خلاف وہ اس کے خلاف، آپس میں اختلاف کر بیٹھیں گے۔ کہتے ہیں اور جب آپس میں اختلاف کر بیٹھیں گے یقتتلوا، تو آپس میں لڑیں بھڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، یہ بھی نوبت آ جائے گی۔ یہ بات ابن عباس نے کہی کہ اسی لیے مجھے یہ نہیں اچھا لگا کہ لوگ جلدی جلدی بس قرآن پڑھیں اور اس کی حقیقت کو، اس کی گہرائی کو، اس کی فقہ کو، اس کے معانی کو نہ سمجھیں، مجھے یہ پسند نہیں، کیونکہ یہ نتیجہ نکلے گا۔ قال، یہ بات جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو انہوں نے کہا للہ ابوک، للہ ابوک، یہ عربی زبان کا جملہ ہے، خوشی میں کہا جاتا ہے، تعجب میں کہا جاتا ہے، لقد كنت اکتمها الناس حتى جئت بها، حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات کو چھپا رہا تھا لیکن اس بات کو تم نے بیان کر دیا، میں اس بات کو لوگوں سے چھپا رہا تھا یہاں تک کہ تم نے اسے بیان کر دیا، حقیقت ہے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو۔ بات سمجھ، اس واقعے کا حاصل کیا ہے؟ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ صرف اور صرف پڑھ لینا کسی مسئلے کا سولوشن نہیں۔ ہر ایک پڑھ لے، آپ کو انگریزی آتی ہے آپ انگریزی ساری کتابیں پڑھ جائیں، مجھے عربی آئے میں ساری کتاب عربی پڑھ جاؤں، ہے نا؟ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو لینگویج آتی ہے کتابیں اٹھائے اور پڑھ جائے، اور جو پڑھے جو اس کو سمجھ میں آئے اسی بنیاد پر وہ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو عالم بنا کر کے پیش کرے، اور زیادہ پڑھ لینے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کو عالم سمجھنا شروع کر دیں جبکہ وہ اس کی گہرائی کو نہیں جانتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی بات کو ابن عباس نے فرمایا تھا۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابن عباس نے قرآن کریم کو پڑھنے پر نہیں ان کو اعتراض تھا کہ قرآن کریم پڑھیں، اعتراض اس پر تھا کہ قرآن کریم کو اس کی گہرائی کے بغیر، اس کو سمجھے بغیر، اس کی تفسیر کے بغیر، اس کی ڈیپ معلومات کے بغیر نارملی پڑھ لینا اور جو سمجھ میں آئے اسی کے مطابق لوگوں کے سامنے بتانا، بیان کرنا شروع کر دینا، اس پر ان کو اعتراض تھا۔ اگر گہرائی کے ساتھ سمجھیں قرآن کی تفسیر کیا ہے، اس کے معانی کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو اصل علم ہے۔ اصل علم یہی ہے کہ انسان فقہ کے ساتھ، فہم کے ساتھ سمجھے۔ تو جب جلد بازی کی جائے گی، جلد بازی، اور یہ جلد بازی کا جملہ یاد رکھنا، آج بھی یہی حال ہے،
ہمارے بہت سارے عزیز نوجوان ہیں، ان کو جلدی بہت ہے۔ ان کو کیا ہے؟ جلدی بہت۔ وہ کہتے ہیں کہ اب اتنا سارا پڑھنا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا اور ایک ایک صفحے میں 2 دن لگانا، 3 دن لگانا، اس میں تو پوری عمر نکل جائے گی۔ یہ جلد بازی، اور جلد بازی کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی بہت زیادہ افسوسناک سماج میں، معاشرے میں سننے کو دیکھنے کو ملتا بھی ہے۔ کتنے سارے جلد بازی کرنے والے دائی بن کے گھوم رہے ہیں، عوام کے لیے مشکل بن گئے۔ کتنے سارے جلد بازی کرنے والے ایسے ہیں ممبروں پر، اسٹیجوں پر، مائک پر، میڈیا پر، جو امت کے لیے بہت ساری مشکلات کا ذریعہ بن گئے۔ کاش انہوں نے سیکھا ہوتا، پڑھا ہوتا، علماء کی شاگردی اختیار کی ہوتی، علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، ہے نا، حدیث کے علماء، تفسیر کے علماء، عقیدے کے علماء، فقہ کے علماء، اور ان سے علم حاصل کرتے، اس کے بعد میدان میں آتے تو یہ مشکلات پیش نہیں آتی۔ لیکن جلد بازی ہے، جلد بازی، اور میڈیا شہرت انسان کو اور زیادہ جلد باز بنا دیتا ہے۔ میڈیا انسان کو بہت زیادہ جلد باز بنا دیتا ہے۔ اب وہ اتنا فیمس ہو جاتا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ اب اس کو سیکھنا، پڑھنا، شاگردی اختیار کرنا، مجلس میں بیٹھنا بہت بھاری لگتا ہے اس کو۔ اتنا مشہور آدمی ہوں، ساری دنیا مجھے جانتی ہے، اب کہاں کسی کے درس میں بیٹھنا، اب کہاں کسی کے حلقے میں بیٹھنا، اب کہاں سیکھنے کا موقع ہے بھائی؟ اب تو ساری دنیا کو میں سکھا رہا ہوں تو اب کیا سیکھوں گا؟ یہ مشکل بن جاتی ہے، تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بہرحال دیکھیے، یہ چیز حق سے بہکنے بھٹکنے کا سبب بن جاتی ہے۔ انحراف، گمراہی، بہکنے بھٹکنے پھسلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی کی حدیث میں، اللہ کے نبی نے خوارج کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ خوارج کیا فرمایا تھا؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، یہ خوارج کیا کریں گے؟ قرآن تو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن یہ قرآن ان کے گلے کے اوپر نہیں جائے گا، ان کے گلے کے اوپر نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی صرف پڑھیں گے بس، اس کے معنی، اس کی تفسیر، اس کی حقیقت نہیں جانیں گے، اور اسی جہالت کی بنیاد پر صرف پڑھ لیا تھا خوارج نے، اس کے معنی کو نہیں سمجھا تھا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے خوارج کا سب سے بڑا کام جو ہے نا، خارجیت، دنگے فساد، تکفیر، اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو حلال سمجھنا جبکہ وہ مسلمان ہیں، یہ سب سے بڑا قدم ان لوگوں نے اٹھایا۔ تو خوارج کے بارے میں یہی مسئلہ تھا کہ یہ لوگ قرآن کو پڑھتے تو تھے، لیکن یہ ان کے پاس سمجھ نہیں تھی، ان کے پاس گہرا علم نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کریم پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہی ہے کہ صرف پڑھ لینے والے الگ ہوتے ہیں اور صحیح معنوں میں علم والے الگ ہوتے ہیں۔ علم والے قرآن کی آیتوں کا لفظ ہے نا، اس کا سرسری معنی، اس کا شان نزول، وہ عام ہے کہ خاص ہے، ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، مطلق ہے کہ مقید ہے، راجح ہے کہ مرجوح ہے، کون سا حکم، کیا نتیجہ اس سے نکلتا، پوری تفصیل جانتے ہیں۔ اور جو صرف پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نارمل سرسری پڑھ لیتے ہیں، بس ان کو کچھ نہیں معلوم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک حوالہ، ایک مثال میں اور آپ کو دے کر کے آگے بڑھوں، کتنے سارے ایسے ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آیت تو ہے قرآن کی، لیکن یہ آیت کریمہ کس دور میں اتری ہے، مکی دور کی ہے یا مدنی دور کی؟ بھئی مکی دور کی آیتیں مکی دور کے حالات میں اتری ہیں، مدینے کے اندر مدنی دور کی آیتیں مدینے کے ماحول میں اتری ہیں، تو اب مکی دور کی آیتوں کو مدینے کے حالات میں، مدینے کے حالات کی آیتوں کو مکے کے دور میں فٹ کریں گے تو معنی الٹ جائے گا کہ نہیں الٹ جائے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہی ایک مثال میں سمجھتا ہوں کافی ہے اس انحراف کو سمجھنے کے لیے، جو صرف آیتوں کو، اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھ لیتے ہیں بس، اہل علم کی شاگردی میں رہ کر ان کے معانی کو، اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، بہت ساری مشکلات میں پڑتے ہیں اور امت کو مشکلات میں ڈالتے بھی ہیں۔ خوارج کا، دنگے فساد، آتنک کرنے والوں کا، نادانوں کا، جاہلوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس کو اٹھا کر کے جو ان کی دماغ میں آتا ہے اس پر فٹ کر دیتے ہیں۔
قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو، مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اب کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، تو اب یہاں مشرکین ہیں، چلو قتل کر دو۔ آواز سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ایسے یہ جاہل صرف پڑھنے والوں کا معاملہ ہے۔ بھئی قرآن میں جہاں یہ آیت آئی ہے کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، وہ آیت کب کی ہے، کس بیک گراؤنڈ کی ہے، کس سیاق کی ہے، صلح کی حالت کی ہے کہ جنگ کی حالت کی ہے؟ سب سے پہلے تو مکی ہے کہ مدنی ہے؟ جب مسلمان مکہ میں تھے، مظلوم تھے، تب کی ہے، یا جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، مکے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی، اس دور کی کب کی ہے وہ؟ پھر وہ نارمل زندگی چل رہی ہے، مشرکین کفار اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس نارمل ماحول سے متعلق وہ آیت کریمہ ہے؟ یا کفار مشرکین کا کوئی جنگ کا معاملہ چھڑ گیا ہے، دونوں میدان کے اندر فوجیں حاضر ہیں، دونوں فوجیں میدان کارزار میں آمنے سامنے کھڑی ہیں، اس بیک گراؤنڈ سے متعلق آیت کریمہ؟ کچھ نہیں معلوم بیچاروں، ان بیچاروں کو کچھ نہیں معلوم، ان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ قرآن کی آیت ہے مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ فرق ہے علماء میں اور قراء میں، یہ فرق ہے علم والوں میں اور پڑھ لینے والوں میں۔ تو پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ پڑھ لینے سے انحراف آتا ہے، گمراہی آتی ہے۔ اگر علماء کی شاگردی میں بیٹھ کر صحیح معنوں میں اس کی گہری معلومات، گہرا علم، اس کا پورا اس کی پوری ڈیٹیل، اور اس کا ما لہو ما علیہ، کب اتری، کہاں اتری، کس بیک گراؤنڈ میں اتری، ناسخ ہے، اچھا پھر وہ آیت ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، یعنی اس آیت کا حکم باقی ہے یا حکم اللہ نے اٹھا لیا، کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ اس کے لیے علم چاہیے۔ تو صرف ٹرانسلیشن یا صرف آدمی کو انگریزی آ گئی تو انگریزی اٹھا کر کے پڑھ لیا، خطرناک ہے کہ نہیں خطرناک ہے؟ اب آج کل تو قرآن کا ٹرانسلیشن اور اس کی شارٹ ڈیٹیل تفسیر بھی نہیں لوگ دینا چاہتے، لوگ قرآن کریم کی آیت کا ٹیکسٹ بھی ہٹا کر کے نارمل ٹرانسلیشن اٹھا کر کے چھاپ کر کے غیر مسلم ہے کہ غیر مسلم سب میں بانٹ رہے ہیں۔ ارے بھائی صرف ٹرانسلیشن دو گے تو پتہ نہیں کس کا کون سا معنی سمجھے گا وہ۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگئی؟ یہ بہت ساری مشکلات کا سبب ہے۔ تو بہرحال علماء اور قراء، پڑھنے والوں میں اور علم والوں میں فرق کرنا ضروری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر صاف صاف اس بات کو سمجھایا ہے کہ خوارج کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے اوپر نہیں جائے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صرف ان کی زبان تک ہے بس قرآن کہاں تک ہے؟ ان کی زبان تک ہے، جب تک وہ پڑھ رہے ہیں بس، باقی اس کی میننگ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح ان کے دل میں جائے، ان کے سینے میں اترے، اس کے اندر غور کریں، تدبر کریں، ایسا کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قراء ہے، قراء پڑھنے والے، صرف پڑھ لینے والے، نارمل پڑھ لینے والے۔ تو کہتے ہیں دراصل قراء وہی لوگ ہیں جو طلب علم کا ایک گروہ ہے یا کچھ ثقافت والوں کا ایک گروہ ہے جو علم کی تھوڑی تھوڑی باتیں ادھر ادھر سے پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اس علم کی گہرائی نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ ہے بہرحال خلاصہ۔ ایسے ہی بعض علماء نے، علامہ حمود تویجری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پڑھ لینے والوں کا کیا معنی ہے؟ پڑھ لینے والوں سے مطلب یہ ہے کہ جو اچھی طرح پڑھ لینا تو جانتے ہیں اور جو کچھ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے اسے وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کی گہرائی، اس کی باریکی نہیں جانتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بات آئی ہوئی ہے، یہ بات بھی اللہ کے نبی کی حدیث میں آئی ہوئی ہے کہ یہ جو دور ہے نبی کے صحابہ کا جو دور ہے، اللہ کے نبی کا اور آپ کے صحابہ کا جو دور ہے، اس دور میں علم والے زیادہ ہیں، فقہا زیادہ ہیں، نارمل صرف پڑھ لینے والے، حقیقت کو نہ سمجھ کر صرف پڑھ لینے والے کم ہیں اور گہرے علم والے زیادہ ہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا مستقبل میں، فیوچر میں، جب زیادہ پڑھ لینے والے ہو جائیں گے، گہرا علم رکھنے والے کم ہو جائیں۔
یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو جہاں اس کے اندر پیشین گوئی ہے وہیں پر صرف پڑھ لینے کی مذمت بھی ہے. یعنی صرف پڑھ لینا، اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھنا، اس کی مذمت بھی ہے. کیونکہ پڑھنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھ کر کے اس کے معنی کو سمجھنا. اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، تابعین بیان کرتے ہیں کہ جن صحابہ نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے وہ کہا کرتے تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کریم کی سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد اس کی پوری تفصیل، پوری ڈیٹیل، ساری باریکیاں، اس کا کیوں آیت کریمہ اتری، کب اتری، کس کے بارے میں اتری، ہے نا، ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، عام ہے کہ خاص ہے، پوری تفصیلات ہم جان لیتے تھے اور پھر ان 10 آیتوں پر عمل بھی کر لیتے تھے. اتنا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آگے دوسری 10 آیتیں ہم لیا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور اسی طریقے پر تابعین تابعین بھی عمل کرتے رہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان یکثر فیہ القراء ویقل فیہ الفقہاء ویقبض العلم ویکثر الحرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں گے اور علم والے، اس میں فقہا، گہرا علم رکھنے والے دین کا کم ہو جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا. ویکثر الحرج، اور مار دھاڑ، قتل، غارت گری یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یہ اللہ کے نبی فتنہ و فساد بڑھ جائیں گے. بہرحال تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج پڑھنے والے تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں لیکن اس کی گہری معلومات رکھنے والے بہت کم ہیں. اور یاد رکھیں اس کا سب سے بنیادی سبب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے اصول سے لوگ دور ہیں. علم نارمل سن لینے، نارمل کتاب اٹھا کر کے پڑھ لینے، ویب سائٹوں کو سرف کر لینے سے نہیں آتا. علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علم علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے حاصل کیا جائے. خود پڑھنے سے نہیں کام چلے گا. پڑھنا ہے تو اہل علم کے سامنے پڑھو، پڑھ کے سناؤ تاکہ وہ اس کی ایکسپلینیشن کریں، شرح کریں اور آگے بڑھیں. اور یا تو تم بیٹھ کر کے سنو، وہ پڑھیں گے بھی اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے، اس کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا. یہ طریقہ ہے. آج لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. عام طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر اس کے لیے لوگ تیار ہوتے تو یہ گنتی کے چند لوگ نہیں بیٹھتے مجلسوں میں. یہ مجلسیں تنگ ہو جاتی، مسجدیں تنگ ہو جاتی بیٹھنے والوں سے. لوگ پڑھنا نہیں چاہتے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو لینگویج ہے، ہم نے تو انگریزی پڑھی ہے، ہم نے تو اردو پڑھی ہے، ہم نے تو عربی پڑھی ہے، کون سی کتاب ہے جو آج اویلیبل نہیں ہے، پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں بھئی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی شاگردی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج سب کچھ اویلیبل ہے، آپ کی لینگویج میں اویلیبل ہے، اٹھاؤ پڑھو، سب کچھ تو معلوم ہو جائے گا آپ کو. کسی کو آپ کو استاذ بنانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کی شاگردی میں آپ کو رہنے کی کیا ضرورت ہے. اس کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ یہ ہے قراء، صرف پڑھ لینے والے. آج اتنا سارا فتنہ فساد جو ہم کو آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے نا، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ یہی صرف پڑھ لینا، صرف پڑھ لینا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا من طلب العلم من بطون الکتب ضیع الاحکام. جو صرف کتابوں کے اندر سے علم حاصل کرے گا وہ احکام ضائع کر دے گا. یعنی کیا مطلب؟ نارمل تو پڑھ لے گا لیکن اس کے اندر احکام، مسائل، فقہ جو کچھ ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. کچھ لوگ آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگے امام صاحب فلاں جگہ لوگ بیٹھے ہیں یتذاکرون العلم، علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں. یعنی وہ کچھ پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ کچھ پڑھ کے سنا رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، وہ سن رہے ہیں، وہ کچھ بول رہا ہے، یہ سن رہے ہیں. اس طرح سے ایک مذاکرہ چل رہا ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا الہم راس، الہم راس، کیا ان کا کوئی استاذ بھی ہے؟ سردار. راس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سر. راس کا مطلب سر، یعنی استاذ، معلم، سمجھانے والا، بتانے والا، ہے نا.
اگر فقہ کا مذاکرہ کر رہے ہیں تو کیا کوئی فقیہ ہے ان کے بیچ میں؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بس لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، لوگ وہ اس کو سنا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ انہیں کچھ بھی علم حاصل نہیں ہوگا، انہیں کوئی بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھنے سنانے سے کیا ہوگا؟ اور آج دیکھو کیا صورتحال ہے، جاہلوں کا ایک گروپ بیٹھ جاتا ہے، نوجوانوں کا، وہ بھی کم عمر نوجوانوں کا ایک گروپ بیٹھ جاتا ہے، 12 سال 15 سال 18 سال 20 سال 22 سال ایک گروپ بیٹھتا ہے، مطلب معیاری انداز کا ہال ہوتا ہے، معیاری انداز کا کیمرہ ہوتا ہے، معیاری انداز کی سیٹ اپ میں بیٹھتے ہیں لوگ، اور سب کے سب دین سے علم سے کورے، اور ان کے پاس جو استاذ بھی بیٹھتا ہے وہ بھی دین سے دور، علم سے کورا، علم سے یتیم، کچھ نہیں معلوم اسے، لیکن وہ جاہل پڑھنے والے اور جاہل پڑھانے والا، کیا ہے ان کے پاس؟ پڑھے ہوئے ہیں یہ لوگ، وہ پڑھنا جانتا ہے، یہ پڑھنا جانتا ہے، یہ لوگ کافی پڑھتے ہیں، وہ جو ان کا بڑا ہے وہ بھی کافی پڑھتا ہے، تو پڑھتے ہیں یہ پڑھنے والے صرف اور صرف اکٹھا ہو کر کے اسلام کے ایشوز میں ڈسکس کرتے ہیں، عقیدے کے مسائل میں، حلال و حرام کے مسائل میں، دین کے ایشوز میں، ہے نا، اسلامی تہذیب اور کلچر کے ایشوز میں ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، جبکہ کیا ہے وہ ان میں سے کوئی بھی علماء کی فہرست میں نہیں آتا، عالم کہے جانے کا حقدار کوئی نہیں، بس عمر کا ڈیفرنس ہے، بس وہ سامنے بیٹھنے والے جو ہیں وہ 15 سے 20 سال 22 سال کے بیچ میں ہے، اور جو ان کا ہیڈ بنا بیٹھا ہوا ہے وہ 30 35 سال 40 سال کی عمر کا ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈیفرنس نہیں، سارے کے سارے کورے، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو کہتے ہیں ہناک بون شاسع بین القارئ للعلوم الشرعیہ والفقیہ فیہا، شرعی علوم کو پڑھ لینے والا اور شرعی علوم کا فقیہ اور عالم، ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہی سب ہو رہا ہے جو کچھ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر بات نوٹ کی گئی ہے، انہوں نے محدثین کے دور کے بارے میں بھی بات کہی ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر ہم نے اپنے اس دور میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو محدثین کی فہرست میں نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو محدثین میں شمار کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے اس دعوے کے اعتبار سے جس کا دعویٰ کر رہے ہیں اس سے بہت دور ہیں، جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی محدثین میں آتے ہیں لیکن وہ محدثین میں نہیں آتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو بہت برائے نام معلومات ہے، لوگوں کی، بعض لوگوں کا سوچنا ان میں سے یہ ہے کہ ہے نا اس کے پاس کتابیں ہوں، اس کے پاس صحیفے ہوں، اس کے پاس بہت کچھ کتابوں کا مجموعہ ہو، گٹھر ہو، ہے نا، اور اسی میں لگا رہے، پڑھا رہے، اسی کو وہ علم سمجھتا ہے، جبکہ یہ علم نہیں ہے۔ محدث ایسا نہیں ہوتا، محدث کو حدیث کی روایت، اس کی سند، اس کا متن، اس کے اندر علتیں، بیماریاں، اس کے بعد اس کی فقہ، اس کے معانی، ناسخ منسوخ، حلال حرام، ساری تفصیل محدث کو معلوم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یاد رکھیں ایسے لوگوں نے علم حاصل کرنے کے لیے جو وقت لگانا چاہیے تھا وقت نہیں لگایا، اور اپنے آپ کو وہ علم حدیث کے ماہرین میں شمار کرنے لگے۔ یہ اپنے دور کے اس قسم کے لوگوں کے بارے میں امام خطیب بغدادی شکایت کر رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اور علماء کو کبھی ایک ساتھ میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ علماء حدیث الگ ہیں اور حدیث کا وظیفہ پڑھ لینے والے الگ ہیں۔ اس کی مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علماء حدیث الگ چیز ہیں اور حدیث کا دورہ کر لینے والے الگ چیز، دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایسے ہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی ہے، اسی طرح کی بات اس کے اندر بھی ہے کہ وہ لوگ علم سے دور ہیں، اہل علم سے دور ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں سمجھتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں آگے جو ایک دو باتیں ہیں میں اس کا خلاصہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت لگانا ہوگا۔ آدمی اگر علم دین کے معاملے میں، ہم علم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، دنیا کے دیگر سبجیکٹ کو جانے دو، ہم علم دین کی بات کریں، علم دین کے معاملے میں یاد رکھیں کہ علم دین کے لیے لازماً قربانی دینی ہوگی، وقت لگانا ہوگا۔ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جہاں سے آپ جائیں اور جھٹ سے عالم بن کر کے کھڑے ہو جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔
دنیا کے جو سب سے زیادہ ذہین فتین لوگ جانے جاتے ہیں نا، انہوں نے بھی عمر کے لمبے عرصے لگائے ہیں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری کو جانتے ہیں؟ امام بخاری جیسا حافظہ دنیا میں چند لوگوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو لکھنے میں 16 سال لگائے، اور 7 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ حدیثوں کو بائی ہارٹ رکھنے والی شخصیت، حدیث کے معاملے میں، حدیث کے فن میں سارے لوگوں کے امام۔ تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے علم کا۔ علم کے لیے آپ کو علم کے سورس سے جانا ہوگا۔ حدیث ہے، تفسیر ہے، عقیدہ ہے، فقہ ہے، مسائل ہے، آپ کو اس کے ماہرین علماء کی شاگردی میں بیٹھ کر حاصل کرنا ہوگا، تو ہی علم حاصل ہوگا۔ اس کے بغیر کوئی راستہ شارٹ کٹ کا نہیں ہے کہ جھٹ سے آپ عالم بن جائیں۔ بہرحال اس سلسلے میں بہرحال کیا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں نے پڑھ لیا تو بہت پڑھ لیا۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک رات میں نے پڑھ لیا تو میں نے بہت پڑھ لیا۔ کہتے ہیں اس سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے، بل من سحر اللیالی ومعانات الایام، بل من سحر اللیالی ومعانات الایام، بہت ساری راتیں جاگنی پڑتی ہیں اور بہت سارے دنوں کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علماء کرام کی حالت یہی ہے نا کہ علماء ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ علم ہی میں لگے رہتے ہیں۔ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا، اِلَى کم تکتب الحدیث، اِلَى کم تکتب الحدیث، آپ حدیثیں نوٹ کر رہے ہیں، حدیثیں لکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں جمع کر رہے ہیں، اِلَى کم تکتب الحدیث، یعنی کب تک آپ حدیث لکھتے رہیں گے؟ کب تک؟ بہت لکھ لیے، بہت ساری کتابیں، بہت ساری حدیثیں آپ کے پاس آ گئیں، اب تو بس ہو گیا نا، کب تک حدیثیں آپ لکھتے رہیں گے؟ تو امام ابن مبارک نے کیا فرمایا؟ امام ابن مبارک نے فرمایا، لعل الکلمۃ التی انتفع بها لم اسمعها بعد، کہتے ہیں لکھتا رہوں گا، ہمیشہ علم حاصل کرتا رہوں گا حدیث کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے شاید جس لفظ سے مجھے فائدہ ملنے والا ہو ابھی تک مجھے وہ نہ ملا ہو، شاید اب تک مجھے وہ بات نہ ملی ہو جس بات سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے۔ بہت سارا علم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ بڑے بڑے چوٹی کے محدثین یہ حالت تھی ان کی۔ اور دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، اِلَى مَتَى يَكْتُبُ الرَّجُلُ الْحَدِيث، آدمی کو کب تک حدیث لکھنا چاہیے؟ آدمی کو کب تک حدیث لکھنا چاہیے، یعنی حدیث کا علم کب تک حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور محدثین سے، اساتذہ سے، مشائخ سے حدیثوں کو نوٹ کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، سیکھنا، کب تک آدمی حدیثوں کو لکھے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا تھا؟ حتی یموت، موت تک، مرتے دم تک علم حدیث حاصل کرتا رہے۔ تو یہ ہے علم دین کا، اس کے لیے کوئی قید نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں 2 مہینہ پڑھا، 4 مہینہ پڑھا محدث بن گیا، 2-4 مہینہ پڑھا فقیہ بن گیا، 2-4 مہینہ پڑھا سارے دین کا علم حاصل ہو گیا۔ یہ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال 6 مہینے، سال 2 سال، یہ ادھر ادھر ادک پھدک کر کے جو علم حاصل کرنے کا طریقہ بن گیا ہے نا، یہ سب اسی کیفیت کا حصہ ہے، اسی کیفیت کا حصہ ہے، یاد رکھیں۔ تو اس سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ شارٹ کٹ کارآمد نہیں ہے۔ اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی باور کرانا چاہے، اس کو منوانے کی کوشش کرے، لیکن یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے، ہمارے اسلاف کے موتیوں سے زیادہ قیمتی الفاظ ہیں، عبارتیں ہیں جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک اس راستے پر نہیں چلیں گے ہمیں علم حاصل نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل نے یہ بات بھی کہی تھی، انا اطلب العلم الى ان ادخل القبر، کہتے ہیں میں اس وقت تک علم حاصل کرتا رہوں گا جب تک قبر میں دفن نہ کر دیا جاؤں۔ امام احمد کون ہے؟ 40,000 حدیثوں کی ایک کتاب لکھی۔ کتنی حدیثوں کی ایک کتاب لکھی، ایک کتاب جس کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ 40,000 حدیثیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قبر میں دفن کر دیا جاؤں۔ یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ تھا۔ آج ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ بس تو استاد بھی نہیں چاہیے، یہاں وہاں سے تھوڑا بہت بس، اور اس کے بعد کام شروع کرو۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان سے زیادہ علم حاصل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ابن المبارک کے زمانے میں ان سے زیادہ علم حاصل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے یمن کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، بصرہ کا سفر کیا، کوفہ کا سفر کیا، اور کہتے ہیں یقیناً وہ علم حدیث کے بہت بڑے امام تھے اور اس کے اہل تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو آپ کو بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے بغیر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ جو لوگ بھی اس سلسلے میں شارٹ کٹ کا راستہ نکالتے ہیں اور یا کچھ پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عالم ہو گئے، وہ حقیقت میں خود بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو صرف بہت زیادہ کتابوں کا گٹھر لے لینا بھی علم کی دلیل نہیں ہے، علم کو علم کے سورس سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ آخری بات یہاں پر جو آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرنی ہے، وہ یہاں پر احمد بن علی الابار کا واقعہ ہے کہ اہواز نامی مقام پر، اہواز کے علاقے میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس نے اپنی مونچھیں وغیرہ مونچھوں کو ایک دم چھیل رکھا تھا، کاٹ رکھا تھا، اور بہت ساری کتابیں خرید کر کے لایا تھا، بہت ساری کتابیں مارکیٹ سے خرید کر کے لے آیا، اور لوگوں کو یہ دھونس دینے کے لیے کہ بہت بڑا عالم ہوں میں، یہ دیکھو اتنی ساری کتابیں میرے پاس، یہ ساری کتابیں میں نے پڑھا ہوا ہے نا، بہت ساری کتابیں خریدا تھا، اور اس کے بعد فتویٰ دینے کے لیے تیار ہو رہا تھا، فتویٰ دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ بہرحال لوگوں کو اکٹھا کر کے ہے نا گھیر کر کے کھڑا ہو گیا فتویٰ دینے کے لیے۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا ذکر کیا، محدثین کا ذکر کیا کہ محدثین اس طرح سے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، حدیثوں کو سند کے ساتھ متن کے ساتھ بیان کرتے ہیں، محدثین کا ذکر کیا۔ تو احمد بن علی الابار نے بتایا کہ وہ جو اہواز کا آدمی تھا اس نے کیا کہا، اس نے محدثین کی توہین کی اور کہا لیسوا بشیء، محدثین کی کیا قیمت، محدثین کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اس طرح سے وہ جاہل کتابوں کا گٹھر اٹھا کر کے لانے والا، اس نے محدثین کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں۔ بہرحال لوگ علم والے تھے، لوگ کیا تھے، علم والے تھے، ان لوگوں نے اسے گھیرا اور کہا کہ اچھا تم محدثین کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو کہ محدثین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھو تم خود بہت بڑے جاہل ہو، تمہیں خود کچھ نہیں آتا، حتیٰ کہ تمہیں صحیح طرح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، کیونکہ جو آدمی محدثین کا شاگرد ہوگا وہ محدثین کی برائی کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن علم والا تھا نہیں، جاہل آدمی تھا اور کتابوں کا گٹھر لایا تھا، فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ بہرحال تو اس نے کہا اچھا میرے بارے میں تم کہتے ہو کہ میں نماز ہی پڑھنا نہیں جانتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں، لوگوں نے احمد بن علی الابار نے کیا کہا، میں نے کہا ہاں تمہیں صحیح میں نماز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ نماز شروع کرو گے، جب تم نماز شروع کرو گے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ گے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے بتاؤ؟ اس وقت اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے بتاؤ؟ چپ رہ گیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھو گے، اپنے گھٹنوں پر رکھو گے تو یہ بتاؤ اس وقت اللہ کے نبی کا کیا طریقہ تھا، آپ کیا پڑھتے تھے؟ وہ آدمی خاموش رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ بتا جب تو سجدے میں جائے گا تو سجدے میں کیا کرے گا؟ وہ آدمی چپ رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں احمد بن علی الابار کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا ما لک لا تتکلم، کیا بات ہے بھائی، بولتے کیوں نہیں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے، بولتے کیوں نہیں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ الم اقل انک لا تحسن تصلی، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کو صحیح طرح سے اچھی طرح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ بس تمہیں کہتے انما انت انما قیل لک تصلی الغداۃ رکعتین والظہر اربعا فالزم، تیری کوئی حیثیت نہیں، تجھے کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اگر تجھے کہا جائے کہ بھئی جا فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ، ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ، تو چپ چاپ تو یہ بات سن لے اور جا کر کے عمل کرنا شروع کر دے، یعنی تو ایک دم جاہل ہے، تجھے کچھ نہیں معلوم۔ تجھے اگر کوئی کہے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، فرض 2 رکعت ہے، ظہر کی فرض 4 رکعت ہے، تو جا اور فجر کی 2 رکعت پڑھ اور ظہر کی 4 رکعت پڑھ، اسی کو تو لازم پکڑ لے، تیری یہی حیثیت ہے، ورنہ تو بیان کرے، سمجھائے، درس دے، تعلیم دے، اس لائق تو نہیں ہے، تیری یہ حیثیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ
کہ تو محدثین کا ذکر کرے، محدثین کی برائی کرے، تیری حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ تو کچھ بھی نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کچھ نہیں جانتا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کوئی احمد بن علی العبار کے دور کا معاملہ نہیں، آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ اس زمانے میں کتابوں کا گٹھر تھا، آج کتابوں کے گٹھر کے علاوہ آج میڈیا کی شہرت کا گٹھر ہے، ان کے پاس بہت بڑا میڈیا کا نام ہے، اور اس طرح سے لوگ ان کو بھی کیا سمجھتے ہیں، محدث بھی ہے، وہ فقیہ بھی ہے، وہ عقیدے کا امام بھی ہے، وہ سیرت کا امام بھی ہے، وہ تاریخ کا امام بھی ہے، وہ حلال بھی بتائے گا، حرام بھی بتائے گا، سارا اس کو کیا دے دیتے ہیں، ہر طرح کا مقام دے دیتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لوگ اپنے آپ کو باور بھی کراتے ہیں اور لوگ ان کو ایسا سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ یاد رکھیں کہ اصل میں علم کیا چیز ہے، علماء کون لوگ ہیں، اور ایسے لوگ جو علماء نہیں ہیں، نارمل پڑھ لینے والے، اسٹڈی کرنے والے ہے نا، قرات کر لینے والے، یعنی قراء پڑھنے والے، ایسا کرنے والوں کو، ریڈنگ کرنے والے کو، یہ ریڈرز الگ چیز ہیں اور علم والے الگ ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ فرق ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء الگ چیز کا نام ہے اور پڑھنے والے الگ چیز ہیں، دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پہلو تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ابھی آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات آپ کے سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علماء اور مفکرین کے درمیان فرق کیا ہے، اور تیسری چیز انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گی جس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ علماء اور مقررین کے درمیان کیا فرق ہے، جس کو بہت زیادہ آج کل بہت سارے لوگ، جن لوگوں کو تقریر کرنی آتی ہے نا، بہت زیادہ پریزنٹیشن آتا ہے، اچھی طرح سے ان کو لیکچر دینا آتا ہے، بولنا آتا ہے، جس سے لوگوں کو وہ اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا عالم ہے۔ عالم الگ چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ اس عالم کو تقریر کرنا نہ آتا ہو، بالکل ہی اس کو لیکچر دینا نہ آتا ہو، لیکن اس کے پاس علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ تو علماء الگ چیز کا نام ہے، خطبہ الگ چیز کا نام ہے، علماء اور پڑھنے والوں میں فرق ہے، ایسے علماء اور مفکرین میں فرق ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آگے آئیں گی 2-3 مجلسوں میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بنیادی فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل اہل علم سے وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔